أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، سورۃ الفجر کی یہ آخری 4 آیات کہ جن کے ضمن میں ہمارا موضوع گفتگو انسان کامل فکر و بحث کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. گزشتہ 2 تقریروں میں جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کا مغز اور ماحصل اور ایکسٹریکٹ آپ کی خدمت میں چند جملوں میں دہرا دیا جائے. میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ انسان اس دنیا میں ایک سفر کمال طے کرنے کے لیے آیا ہے. یہ پستیوں سے اٹھتا ہے، بلندیوں تک پہنچتا ہے. نقص کمال اور سرا سے ثریا کا یہ سفر ہے جو اس کو طے کرنا ہے. یہ عالم رنگ و بو، یہ عالم ہست و بود، اس کے خلق کرنے کا مقصد ہی یہ بیان کیا گیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کی کہ دنیا میں جتنے ٹرائل، جتنے امتحان، جتنے آزمائشوں سے گزرنے والے ہوتے ہیں، ہر آزمائش کے بعد ان کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے اگر وہ اس آزمائش میں ثابت قدم رہیں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے، مجھ سے بہتر اس بات کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہر امتحان کا ایک وقت معین ہوتا ہے. لہٰذا ایک ایگزامینیشن ہال میں اگر ایک طالب علم بیٹھا ہوا ہے تو اسے معلوم ہے کہ اسے 3 گھنٹے ملے ہیں. جب یہ 3 گھنٹے پورے ہو جائیں گے تب آواز آئے گی اسٹاپ رائٹنگ، رک جاؤ، وقت تمام ہو گیا. لیکن دنیا میں آزمایا جا رہا ہے، وقت نہیں معلوم کہ کتنا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ معینہ وقت ہے، یہاں تک سب کو آگے بڑھنا ہے. لہٰذا ہر لمحے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ دنیا میں زندگی ایسے گزارو، کام ایسے کرو، کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہو، خیر کا کام کر رہے ہو، قدم آگے بڑھا رہے ہو تو ایسے وہ کام کرو جیسے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے. یعنی اپنی پوری طاقت، پوری توانائی لگا کر ایک ادارہ بنا رہے ہو، ایک اسکول بنا رہے ہو، ایک اسپتال بنا رہے ہو، ایک کوئی فلاحی کام کر رہے ہو، تو اس کو ایسے کرو کہ جیسے ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے. لیکن جانے کی تیاری ایسے رکھو گویا آج ہی آخری دن ہے اور کل ہی اس دنیا سے چلے جانا ہے. بلکہ یہاں تک جملے آئے کہ یوں اپنے آپ کو تیار رکھو کہ جیسے تمہیں تختہ غسل پر لٹا دیا گیا ہے اور بس اب تمہیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو امتحان کا وقت معین ہے ہر امتحان کا، لیکن یہاں وقت معین نہیں، ہر لمحہ آزمائش ہے، ہر لمحہ امتحان ہے جو چل رہا ہے. اور اس امتحان میں ناکام وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ہی ہستی کے فریب میں آ جائے. پہلا دھوکہ جو انسان کھاتا ہے وہ یہی کھاتا ہے کہ وہ
اپنے اس فالس آئی کو سب کچھ سمجھ کر اسی کی نظر اپنی پوری زندگی کو کر دیتا ہے۔ دیکھیے جو وقت گزر گیا، آج آپ یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ، کوئی 30 سال کی عمر میں ہے، کوئی 40 سال ہے، کوئی 60 سال ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی کے ساتھ رکھے اور طول عمر عنایت فرمائے۔ مگر اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا دولت مند بھی جو وقت گزر گیا اس کو خرید نہیں سکتا، اور دنیا کا غریب سے غریب آدمی بھی جو آنے والا وقت ہے اسے سنوارنے میں اگر قدم بڑھائے تو ناکام نہیں ہو سکتا اگر کوشش کرے۔ تو انسان کے پاس جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، لیکن جو آنے والا وقت ہے اس کے ایک ایک لمحے کو اگر اس راہ میں لگا لے، وقت کے گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے، عرض کیا تھا، اور نعمت کے چھن جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ نعمت کیا ہے۔ جب تک نعمتیں موجود ہیں انسان کو اس کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا۔ ایرسٹوٹل اونیسس یہ بہت اپنے وقت کا بہت بڑا تاجر، اور بہت زیادہ شہرت اس کو اس وقت حاصل ہوئی کہ جب امریکہ کے صدر جان کینیڈی کا مرڈر ہو گیا، اور اس کے بعد اس کی بیوہ سے شادی کون کرے، تو بڑے رشتے آئے تھے، اس میں اس کا رشتہ قبول کر لیا گیا تو اس کو میڈیا میں بڑا ہائی لائٹ کیا گیا، بڑا راتوں رات اس کی شہرت ہو گئی کہ مطلب اتنا بڑا شخص۔ اور پھر اس کے بعد اس کا بہت بڑا بزنس تھا، تو اس کا ایک انٹرویو لیا گیا کہ جس میں اس سے یہ پوچھا گیا کہ آج آپ کے پاس میں شہرت بھی اتنی ہے، دولت بھی اتنی ہے، تجارت اتنی پھیلی ہوئی ہے، آپ اپنے آپ کو کہاں پا رہے ہیں اس وقت؟ تو اس نے جو جملے کہے تھے ان کا مفہوم یہ تھا کہ میں آج اپنے آپ کو وہاں پا رہا ہوں کہ میں چشم زدن میں بلنک کرنے کا جو ٹائم ہے، فرکشن آف سیکنڈز میں جس نعمت کو چاہوں اپنے دسترخوان پہ جمع کر لوں۔ یعنی اتنی میری طاقت ہے، اتنا یہ غرور و تکبر میں بھرا ہوا لہجہ کہ جس میں اس نے کہا کہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، میں جو چاہوں اپنے دسترخوان پہ حاضر، ہر چیز خرید لوں، اتنا میرے پاس طاقت ہے، اتنی دولت ہے، اتنے میرے وسائل ہیں، اتنے اثرات ہیں ہر طرف۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ ایک ایسا وقت آیا کہ اسے ایک بیماری ہوئی۔ وہ بیماری کیا تھی کہ اس کی جو یہ آنکھیں ہیں، یہ پلکیں جو ہم جھپکتی ہیں، قدرت نے یعنی کتنے بہترین وائپرس ہیں جو ہمیں دیے ہوئے ہیں کہ جو آنکھوں کے شیشے کو صاف کرتے رہتے ہیں، مگر ذرا سا بھی اسکریچ کہیں نہیں آتا۔ یہ اگر ذرا سا یہ رک جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو بیماری یہ ہوئی کہ یہ جو اس کے مسلس ہیں یہ انہوں نے کام کرنا بند کر دیا، اور اب اس کو اپنی آنکھیں کھولنے پر اختیار نہیں رہا۔ جب اس کو آنکھیں کھولنی ہوتی تھیں تو وہ ڈاکٹرز یوں اوپر کو کر کے ٹیپ لگاتے تھے، اس کے بعد بار بار آئی ڈراپس ڈالی جاتی تھیں کہ کہیں زیادہ آنکھیں کھلی رہنے سے زخم نہ ہو جائیں۔ پھر وقت آیا کہ بہت سے جو کامیاب لوگ تھے ان کے اوپر ایک ڈاکومنٹری تیار کی جا رہی تھی، تو پھر اس کا بھی انٹرویو لیا گیا اور اس نے کہا، پوچھا گیا اس سے کہ اب تو اور بھی زیادہ تمہاری دولت بڑھ گئی، اب تو اور بھی زیادہ اختیار بڑھ گیا، اب آپ اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اب بھرم ٹوٹ چکا ہے، اب میں اپنے آپ کو وہاں پاتا ہوں کہ کوئی میری ساری دولت لے لے اور بس اتنا اختیار دے دے کہ اپنی آنکھوں کو اپنی مرضی سے کھول اور بند کر سکوں۔ تو یہ ہے انسان کی حقیقت کہ نعمت جب تک موجود ہے اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا، اور جب تک وقت انسان کے ہاتھ میں ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ وقت گزرا چلا جا رہا ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے جو ضائع ہو رہا ہے اور یہ دھوکہ کھاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی چیز کہ انسان اس بات کو پہچان لے، یہ جو انا کا خول ہے، یہ جو غرور و تکبر لاتا ہے، یہ جو فالس آئی ہے، اس کی طرف اتنا زیادہ اس کے فریب میں مبتلا ہو جانا کہ انسان اپنے اس شیل سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہتا اور یہ سمجھتا ہے کہ بس سب کچھ میرے اختیار میں۔ تو اس کو یہ توڑنا، جملہ کہوں کہ جب انسان انا کو فنا کر دیتا ہے اور انا کی تاریکی سے نکلتا ہے تب اس کی روشنی کا سفر شروع ہوتا ہے، ورنہ یہ چاہتا کیا ہے؟ دیکھیے آپ دیکھتے چلے جائیں، تاریخ میں بہت سارے حوالے آپ کو ملیں گے اور جتنا موقع ہوگا میں بھی عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ آپ کو نظر یہ آئے گا کہ انسان جب ذرا سا اس کو طاقت حاصل ہو جائے، اختیار آ جائے یا نہ بھی اختیار آئے، تو کوشش اس کی ہر وقت یہ رہتی ہے کہ پہلے تو یہ دوسرے انسانوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے
کہ میں دوسرے میرے اشارے پر چلنے لگیں, میں دوسرے انسانوں کا مالک بن جاؤں, میں آقا رہوں اور یہ غلام رہیں. اور یہی فریب ہے جو اس سے انا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کراتا ہے. یہ کبھی فرعون بن جاتا ہے, کبھی نمرود بن جاتا ہے, کبھی قارون بن جاتا ہے, کبھی حامان و شداد بن جاتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے دوسرے انسانوں کو میں کنٹرول کر سکوں, لہٰذا یہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے. خوب کہا مولانا رومی نے, وہ کہتے ہیں کہ انسان کا نفس بھی کسی فرعون سے کم نہیں ہے, بس اس کے پاس لاؤ لشکر نہیں ہے. اگر اس کو بھی لشکر مل جائے, اگر اس کو بھی طاقت مل جائے تو یہ بھی فوراً رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کر دے گا. تو یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ یہ دیکھتا ہے میں دوسروں کو کنٹرول نہیں کر سکتا اس وقت تک کہ جب تک وہ مردہ نہ ہو جائیں. اب مردہ ہونے سے مطلب سانس رک جانا نہیں ہے, یہ عرض کروں گا آگے کی تقریروں میں, بلکہ مردہ ہونے سے مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ مکمل طور پر اپنی آزادی کو میرے سامنے سرنڈر کر کے غلامی کو قبول نہ کر لیں, میرے اشارے پر چلنے نہ لگیں اور مجھی کو اپنی تمام نعمتوں کا مالک سمجھنے لگیں کہ میرے ہاتھ میں ان کا اختیار ہے, تب تک میں لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا. تو پھر یہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ چیزیں میرے اختیار میں رہیں. لہٰذا یہ میری ایک آئیڈینٹی, چونکہ اپنی آئیڈینٹی ہے ہی نہیں اس کو, اس نے سفر وہ طے نہیں کیا, لہٰذا اپنی اس آئیڈینٹی کو یہ چھوڑنا نہیں چاہتا. یہ جو فالس آئیڈینٹی ہے اس کو یہ چھوڑنا نہیں چاہتا. عزیزو, بس یہی اس کا پہلا مرحلہ, پہلی ٹھوکر ہے جو اس کو بلند ہونے اور یہ کمال کا سفر طے کرنے سے روکتی ہے. اس لیے کہ قطرہ, اب جملہ کہہ رہا ہوں, قطرہ جب تک قطرہ ہونے کی ضد کرتا رہے اور قطرہ جب تک اپنی آئیڈینٹی نہ چھوڑے اس وقت تک وہ دریا نہیں بن سکتا. قطرہ جب اپنے وجود سے باہر آ کر اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے تو وہ دریا بن جاتا ہے. بظاہر وہ مٹ جاتا ہے لیکن حقیقتاً وہ حیات ابدی حاصل کر لیتا ہے. لہذا پہلا مرحلہ ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچان کر انسان یہ سمجھ لے کہ میں کس راہ کا مسافر ہوں اور مجھے جانا کہاں ہے. اور جب منزل واضح نظر آ جائے, جو بات میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ ٹھوکر کیوں کھا رہا ہے, یہ فریب میں کیوں آ رہا ہے, لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. اس لیے کہ دل رکھتا ہے مگر تفقہ نہیں کرتا, آنکھیں رکھتا ہے مگر دیکھتا نہیں, کان رکھتا ہے مگر سنتا نہیں. کیا واقعاً یہ اس مادی آنکھ کی, اس حیوانی کان کی بات کی جا رہی ہے؟ نہیں, بلکہ اگر آپ دیکھیں جو میں نے تھوڑا سا عرض کیا, تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ نہیں کہا قرآن کریم نے کہ دماغ بند ہے. یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا, یہ نہیں کہا کہ دماغ بند ہے, دماغوں پر تالے لگے ہوئے ہیں, بلکہ کہا کہ ام علی قلوب اقفالها, کیا تمہارے ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیوں قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیوں آخر کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ دل میں تالے لگنے کا, یہ دل سے سوچنے کا, یہ کیا مطلب؟ یہاں دل سے مراد یہ آرگن نہیں ہے جو پمپ کر رہا ہے, یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے, بلکہ جیسے انسان کی فالس آئی کے لیے, یہ آگے بڑھنے کے لیے یہ دماغ ہے جو اس کو آگے بڑھاتا ہے, اسی طرح اس کی ریئل آئی کی جو شخصیت ہے اس کا مرکز یہ دل ہے. یہ دل اسپریچول ہارٹ ہے, ٹینڈر ہارٹ, اسپریچول ہارٹ. یہ اسپریچول ہارٹ ہے کہ اگر اس میں تالے لگ جائیں, بند ہو جائے یہ راستہ, تو پھر انسان آگے بڑھتا ہے مگر آگے بڑھنے کے باوجود آگے نہیں بڑھ سکتا. بہت بڑا فریب جو انسان نے کھایا وہ فریب یہ تھا کہ اس نے لفظ ترقی سے دھوکہ کھایا. ترقی اس نے سمجھا کہ ترقی مطلب ہے آگے بڑھنے کا, ترقی آگے بڑھنے کا مطلب نہیں ہے. کاش کہ میں اس بات کو سمجھا لے جاؤں. ذرا ایک صلوات آپ مل کے پڑھیں تو بات یہاں سے آگے بڑھتی ہے. صلوات ماشاءاللہ اتنا مجمع موجود ہے کہ صلوات آپ ایسی پڑھیں گے جس سے احساس ہو کہ میری باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں. مل کے ایک بڑا صلوات. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بات کاش کہ پہنچ جائے کہ آنکھیں ہیں نہیں دیکھتے, کان ہیں نہیں سنتے, دھوکہ کہاں کھا رہے ہیں, کیا چیز نہیں دیکھ پا رہے, یہ دیکھ یا نہیں پا رہے کہ جو یہ دیکھ رہے ہیں اس پر یقین کر کے جو دیکھنا چاہیے وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے.
ترقی کے لفظ سے دھوکہ یہ کھایا کہ اس نے ترقی سمجھ لیا بڑھنے کو. ترقی صرف بڑھنے کا نام نہیں ہے. ترقی صرف بڑھنے کا نام نہیں ہے. میں مثال دوں گا تاکہ بات واضح ہو سکے. ایک بچہ ہے جو گہوارے میں لیٹا ہوا ہے, یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. اس کی گروتھ کو دیکھنے کے لیے ہم ہر تھوڑے وقت کے بعد میں اس کو دیکھتے ہیں کہ وزن کتنا بڑھا, ہائٹ کتنی بڑھ گئی, تاکہ پتہ چلتا رہے کہ یہ بڑھ رہا ہے. یہ اس کا بڑھنا واقعاً بڑھنا کہلائے گا. لیکن اب میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اگر یہ یوں بڑھنے لگے کہ باقی جسم بڑھ رہا ہو مگر ہاتھ اپنی جگہ رکے ہوئے ہوں, باقی جسم بڑھ رہا ہو مگر پیر نہ بڑھ رہے ہوں, سر بڑھ رہا ہو مگر باقی جسم نہ بڑھ رہا ہو, تو کیا یہ بڑھنا کہلائے گا؟ بھائی بڑھ تو اب بھی رہا ہے, وزن اب بھی اس کا بڑھ رہا ہے, لیکن اس بڑھنے کو آپ بڑھنا نہیں کہیں گے, اس لیے کہ ترقی بڑھنا نہیں ہے, اعتدال کے ساتھ بڑھنا ترقی کہلاتا ہے. صحیح ریشیو میں, صحیح تناسب کے ساتھ جب بڑھے گا تب ترقی کہلائے گا. بس یہی موقع ہے کہ جہاں پر ہم دھوکہ کھا گئے کہ ہم نے صرف اس جسم کے بڑھنے کو ترقی سمجھ لیا. جسم بڑھتا رہے اور اندر کی شخصیت چھوٹی رہے تو یہ بڑھنا نہیں ہے, یہ بیماری ہے جو انسان کو مزید بیماری کے اندر مبتلا کر کے کمزور کرتی چلی جا رہی ہے. بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے پورے وجود کے ساتھ بڑھے, فالس آئی کے ساتھ یہ ریئل آئی بھی بڑھے. یہ فالس آئی یہیں رہ جانے والا ہے, یہ ریئل آئی ہے جو آگے کا سفر کرنے والا ہے. اگر یہ بڑھے گا نہیں تو یہ پرواز نہیں ہوگی, اگر یہ پرواز نہیں ہوگی تو یہ بلندی حاصل نہیں ہوگی, اگر یہ بلندی حاصل نہیں ہوگی تو یہ ترقی کرنے کے باوجود ناکام ہو جائے گا. یہ دھوکہ انسان نے کھایا. ذرا سا اگر دور کا جائزہ لیں, وہ تاریخ پہ نظر رکھیں تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انسان نے اپنا سفر شروع کیا تھا اس وقت سے کہ جب اس کو پرندوں کی طرح بھٹکنا پڑتا تھا اپنی غذا تلاش کرنے کے لیے. یہ کچا گوشت کھاتا تھا, یہ کچھ پھل کھا کے گزارا کر لیتا تھا, اس کو اس سے زیادہ آتا نہیں تھا. سٹون ایج تھی, آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا. اپنی حفاظت کے لیے, دوسرے جانوروں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اس کو بڑی محنت, بڑی کوشش کرنی پڑتی تھی. پھر ذرا سا زمانہ آگے بڑھا اور اس کے بعد گرین ریولوشن آیا, اور اس کو یہ معلوم ہوا کہ نہیں, فصلیں اگائی بھی جا سکتی ہیں, فصلوں کو محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے. اور اب جب اسے فصلوں کو اسٹور کرنا آیا, یہ صلاحیت اس کے اندر آئی, تو اب 6-8 مہینے کا انتظام ہو گیا. یہ اس کی ترقی تھی کہ اس نے ایک قدم آگے مرحلہ طے کیا. پھر ذرا سا اور اگر دیکھیں تو اب کہیں پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کائنات کے مناظر کو, اس لیے کہ اب ذرا سا اطمینان ہو گیا تھا کہ روز کھانے کے لیے بھٹکنا نہیں پڑ رہا ہے, روز حفاظت کے لیے اپنے جد و جہد کرنی نہیں پڑ رہی ہے. تو اس نے دیکھا کہ ایک پتھر گرا جو دوسرے پتھر سے ٹکرایا, جس سے ایک چنگاری اٹھی. اس نے اس چنگاری کو دیکھا, کیا یہ کوئی اتفاق ہے؟ یہ اتفاق ہے. دوبارہ پتھر سے پتھر کو ٹکرایا, پھر چنگاری اٹھی, اور اس طرح آگ کی ایجاد ہوئی, اور اسے پرائمری سورس آف انرجی مل گیا جو اب تک اس کے پاس نہیں تھا. اس کی زندگی میں ایک انقلاب سا آ گیا, ترقی کی راہ پر یہ آگے بڑھنے لگا. پھر کہیں پر یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو آگ کی اس نے ایجاد کی ہے, اس کے اوپر ایک پتیلی رکھی ہوئی ہے جس میں کھانا پک رہا ہے. وہاں اس نے غور کیا کہ یہ کیا, پتیلی میں کھانا پک رہا ہے, لیکن اس کا ڈھکن آہستہ آہستہ اپنے آپ اٹھ رہا ہے. یہ کوئی بھوت ہے, کوئی پریت ہے, کوئی بلا ہے, کوئی نظر نہ آنے والی طاقت ہے, یہ کیا ہے؟ اب اس نے غور و فکر کرنا شروع کیا, اور اس طرح اسٹیم کی ایجاد ہوئی. اور اب جب یہ اس نے اسٹیم کی طاقت کو سمجھ لیا اور اسٹیم انجن کی ایجاد ہوئی, تو اس کی زندگی میں ایک اور انقلاب آ گیا. اور اب یہ مشین ایج میں اس نے قدم رکھا, اور اب اس کو محسوس ہوا کہ نہیں, بڑی تیزی سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. یعنی قدرت اس پر مہربان ہے, سہولتوں پر سہولتیں اس کو عطا کر رہی ہے. ہر قدم یہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر اور زمانہ آگے بڑھا. اب
مشین کی طاقت تو اس کو پتا چل گئی تھی، مگر مشینیں بنانے کے لیے بہت بڑے سرمایے کی ضرورت تھی۔ اس نے سرمایہ جمع کرنا شروع کیا۔ میں زیادہ تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، میں اشارے کر رہا ہوں۔ وہ جو پلاسی کی جنگ ہوئی اس کے اندر بڑی دولت ہاتھ آئی، بڑا سونا ہاتھ آیا، اور پھر اس طرح باقاعدہ بڑی بڑی مشینیں لگیں اور آگے بڑھنے لگا یہ، اور پھر سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن آیا اور اس نے ٹیکنالوجیکل ایج میں قدم رکھا، پھر زمانہ اور آگے بڑھا، بس چھوڑتے ہوئے چیزوں کو، اور اب تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن گویا آ گیا اور اس نے انفارمیشن ایج میں قدم رکھ دیا۔ ہر قدم پر یہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ لطیف، وہ لطف و کرم رکھنے والا مالک ہر جگہ یہ محنت کر رہا ہے، تو اس کا وعدہ ہے لیس للانسان الا ما سعی، جو کوشش کرے گا، محنت کرے گا، قدم بڑھائے گا، وقت لگائے گا، اپنی انرجی دے گا، اپنے آرام کو چھوڑے گا، تو ہم اس کو انعام اس کا ضرور دیں گے۔ تو انعام اس کو ملتا چلا گیا۔ کتنا انعام ملا؟ وہ جو راتیں اندھیری تھیں وہ راتیں اس کی روشن ہو گئیں قدرت کی مہربانی سے۔ وہ سفر جو اس کو اونٹوں اور جانوروں پہ کرنا پڑتا تھا وہ یہ بجلی کی رفتار سے طے کرنے لگا۔ لیکن کتنا ناشکرا کہ اس نعمت کے ملنے پر، نعمت کے بعد نعمت کے ملنے پر، اس ناشکرے نے شکر کرنے کے بجائے اللہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا، اپنی پستی کا راستہ خود منتخب کر لیا۔ اس نے بغاوت کا اعلان کیا، بجائے اس کے کہ شکر گزاری میں اضافہ ہوتا، بجائے اس کے کہ نعمتوں پر شکر کرتا تو نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا۔ سمجھ یہ رہا تھا کہ سب کچھ میں نے کنٹرول کر لیا، لہذا اب اس نے بغاوت کے جو نعرے بلند کیے، وہ ایسے نعرے جن کو ممبر سے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، کہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا گاڈ از ڈیڈ۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے ڈارون کے لیے یہ اس کو آنر دیا کہ اس نے اس کے لیے جملے کہے کہ دا مین ہو کلڈ گاڈ۔ نتیجہ کیا ہے؟ یقیناً اس کے اندر کچھ انسانوں کی خطا بھی ہے، انسانوں کی خطا بھی، اس لیے کہ وہ جو چرچ کا قانون تھا اس کے اندر جو انٹالرنس کی جو ان کی پالیسی تھی اس کی وجہ سے، کیونکہ انسان فریب کیا کھاتا ہے، یہ بدقسمت ایسا ہے کہ یہ اگر کسی دیندار کو کوئی برا عمل کرتے ہوئے دیکھے، یہ کسی لباس دین کا پہننے والے کو، مقدس لباس پہننے والے کو کوئی خطا کرتے ہوئے دیکھے، پھسلتے ہوئے دیکھے، تو یہ اتنا نادان ہے کہ یہ دین سے نفرت کرنے لگتا ہے، بجائے اس شخص سے نفرت کرنے کے یہ دین سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ تو اس نے دین سے دوری کا راستہ اختیار کیا، جبکہ کتنی نعمتیں تھیں کہ آہستہ آہستہ اس کی لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ اس جگہ آ گیا، ایک بیماری آتی تھی پوری بستی کو لے کے چلی جاتی تھی، سب مر جاتے تھے، لیکن اس نے بیماریوں پر کنٹرول کر لیا۔ سائنس آگے بڑھ رہی تھی، روشنی پھیل رہی تھی، لیکن شکر گزاری کا جذبہ بڑھنے کے بجائے سرکشی بڑھتی چلی گئی، بغاوت بڑھتی چلی گئی، اور اس بغاوت کی راہ میں آگے بڑھنے کو اس نے ترقی کا نام دیا، کہ ہم ترقی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ دھوکہ تھا، چونکہ ترقی صرف ایک رخ پہ بڑھنا نہیں ہے، بلکہ ترقی ہے بیلنسڈ لائف گزارنا، ایک توازن کے ساتھ آگے بڑھنا، کہ اپنی شخصیت کو مکمل طور پہ لے کر آگے بڑھو، مکمل طور پہ لے کے آگے بڑھے گا تو کامیاب ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لباس اچھا پہن لیا، پانی عمدہ پینے لگا، غذا ایک سے بڑھ کے ایک آ گئی، لیکن قرآن نے آواز دے کے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان ہیں، چوپائے ہیں، کیٹل ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ پست ہیں، ان سے بھی زیادہ پست۔ کل بات یہاں پہ رکی تھی، آپ گھبرائے تو نہیں اس گفتگو سے؟ ذرا ایک سلوات پڑھیے تو مجھے اندازہ ہو کہ آپ پریشان تو نہیں ہو گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ پستی کی طرف جانے والا جو اتنا پست ہوا، جو نکلا اس دائرے سے، تو اب یہ کہاں پہ آیا؟ تو قرآن نے کہا کہ یہ آنکھیں نہیں ہیں جو اندھی ہوتی ہیں، معصوم کہہ رہے ہیں آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، یہ دل ہیں سینوں میں جو اندھے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ دل اندھے ہو جائیں، آنکھوں کا اندھا ہو جانا شاید اسے کمال حاصل کرنے سے روک نہ سکے۔ دنیا میں ایسے بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں کہ جو نابینا تھے مگر اس کے باوجود ان کو بلندی حاصل تھی۔ نہیں، میں دور کیوں جاؤں، آئیے
تاریخ اسلام کے اندر ایسی بہت سی شخصیات ہیں، ایک نام ہے جناب ابو بصیر کا۔ ابو بصیر نابینا ہیں، لیکن نابینا ہونے کے باوجود کیا ان کا درجہ ہے، کس مقام پر؟ چونکہ اگر جسم کے اعتبار سے دیکھا جائے، شخص کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ناقص ہیں، شخصیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کامل ہیں، اس لیے کہ امام کے قدموں سے وابستہ ہیں۔ تو اب کس منزل پر پہنچے؟ یہ آنکھیں، اس لیے کہ بہت سی چیزیں، بہت سے حقائق آنکھیں بند بھی ہو جائیں۔ جلدی سے واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ آنے والا امام کی خدمت میں آیا ہے اور امام سے یہ سوال کر رہا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جب آخری دور ہوگا تو آخری دور میں آپ کے وارث پردے میں ہوں گے، غیبت میں ہوں گے۔ مولا جب وہ غیبت کے پردے میں ہوں گے تو اس غیبت سے دنیا کو فائدہ کیا ہوگا، ہدایت کیسے ہوگی، معلوم کیسے ہوگا؟ تو اب امام نے بتانا شروع کیا، اور جو باتیں امام نے بتائیں بہت سی باتیں ہوئی ہوں گی، مجھے سب عرض بھی نہیں کرنی اور اس وقت نظر میں بھی نہیں ہے، مگر امام نے یہ فرمایا کہ دیکھو فائدہ ایسے ہوگا، تم نے نہیں دیکھا کہ کبھی کبھی سورج بادل کے پیچھے چلا جاتا ہے، سورج بادل کے پیچھے چلا جائے مگر اس کے باوجود دنیا میں روشنی بھی رہتی ہے، فصلیں بھی پروان چڑھتی ہیں، توانائی بھی پہنچتی رہتی ہے، کہ بالکل اسی طرح ہمارا وارث غیبت کے پردے میں ہوگا، لیکن جیسے بادل کے پیچھے سے سورج روشنی پھیلاتا ہے ایسے پردے کے پیچھے رہ کر بھی حجت خدا اپنا کام انجام دیتا رہے گا۔ اب اس نے سوال کیا مولا کیا کوئی ان کو دیکھ نہیں سکے گا؟ یہاں پہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کیا فرمایا امام کے لیے؟ امام کے لیے یہ بتایا کہ دیکھو امام کی غیبت اصحاب کہف جیسی غیبت نہیں ہے کہ جنہیں کوئی دیکھ نہ سکے، جن کو ہٹا لیا، انویزیبل ہو گئے، رکھ دیا ایک جگہ، اب کوئی دیکھ نہ سکے، بلکہ امام کی غیبت جناب یوسف جیسی غیبت ہے۔ جناب یوسف جیسی غیبت کا کیا مطلب؟ کہ جناب یوسف شخص کی حیثیت سے موجود تھے مگر شخصیت پہ پردہ پڑا ہوا تھا۔ جناب یوسف ان کے سامنے تھے، بھائی، سگے بھائی کھڑے ہوئے تھے، لیکن بھائی جناب یوسف سے غلہ بھی لے رہے تھے، جناب یوسف کی زیارت بھی کر رہے تھے، یوسف سب کو پہچان رہے تھے مگر وہ بھائی نہیں پہچان رہے تھے، کہ بس ہمارے وارث کی غیبت بھی یوسف کی غیبت جیسی ہے کہ پردے میں وہ نہیں ہے، وہاں پردے میں یوسف نہیں تھے بلکہ پردہ بھائیوں کی آنکھوں پہ پڑا ہوا تھا، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی زیادتی کی وجہ سے۔ یعنی امام بتا یہ رہے ہیں کہ پردے میں وہ نہیں ہیں، پردہ تمہاری آنکھوں پر پڑا ہوا ہے، جب یہ پردہ ہٹ جائے گا تو تم ان کی زیارت کر لو گے، ان کو دیکھ لو گے۔ تو اب اس نے کہا مولا یہ تو میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کوئی ان کو دیکھ سکے گا، کوئی نہیں دیکھ سکے گا، یہ بات ذرا واضح نہیں ہو رہی۔ اب بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن امام نے اب چاہا کہ اس کو پریکٹیکلی سمجھا دیا جائے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ امام نے کہا اچھا آؤ میرے پاس آ کے کھڑے ہو جاؤ، میں مسجد میں کھڑا ہوں، تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ امام نے اپنے ساتھ کھڑا کیا، کہا اب دروازے سے جو بھی کوئی داخل ہو اس سے پوچھنا کہ امام جعفر صادق کہاں ہے؟ تو اس نے کہا مولا آپ تو سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کہا تم سوال تو کرو۔ اب جو بھی کوئی داخل ہوتا ہے یہ پوچھتا ہے امام کہاں ہے، تو وہ چاروں طرف مسجد میں نظر دوڑاتا ہے، کہا بھائی مسجد میں تو امام نہیں ہے۔ ایک آنے والا آیا، دوسرا آنے والا آیا، تیسرا آنے والا آیا، ہر ایک سے پوچھا، ہر ایک کا ایک ہی جواب کہ امام مسجد کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ مولا میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں مگر یہ لوگ تو آپ کو نہیں دیکھ رہے، کہ بس یہی راز ہے کہ غیبت میں وہ نہیں بلکہ وہ اللہ ان کو اختیار دے گا کہ جو مومنین اپنے آپ کو اس لائق کر لیں گے ان کو وہ اپنی زیارت بھی کرائیں گے، اور باقی جو اس لائق نہ ہوئے ہوں ان کے لیے وہ پردے میں رہیں گے۔ تو اب بات سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ اتنے میں اس نے کیا دیکھا کہ مسجد سے بوڑھا ابو بصیر داخل ہوا، آنکھوں سے نابینا، ہاتھ سے عصا کا سہارا لے کر ٹکاتا ہوا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اس سے بھی پوچھ لو، تو اس نے کہا مولا یہ آنکھوں والے تو بتا نہ سکے، یہ کیا بتائے گا؟ کہا پوچھ کر تو دیکھ لو۔ اب جو آیا اور کہا کہ امام کہاں ہے، تو ابو بصیر نے چھڑی اٹھا کے کہا کہ مذاق کرتا ہے، سامنے امام کھڑے ہوئے ہیں اور تو پوچھتا ہے کہ امام کہاں ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو عزیزو یہ ممکن ہے کہ انسان ظاہری طور پر شخص کے طور پر ناقص ہو۔ بہت مثالیں تاریخ کے اندر موجود ہیں، ایسے بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں کہ جو نابینا ہیں، کسی کے اندر کوئی اور۔ ابھی یہی کی آپ سامنے کی مثال دے دیں تو
کتنے آپ کو نظر آ جائیں گے. اور مگر دھوکہ کہاں کھاتا ہے انسان؟ آنکھوں کا اندھا ہو جانا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. شخص کے طور پر اب باتوں کو ان کا نتیجہ جو 2 جملوں میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ممکن ہے ایک انسان شخص کے طور پر 100% کا انسان ہو, 100%, حسین بھی ہے, صحت مند بھی ہے, جوان بھی ہے, طاقتور بھی ہے, لیکن جب شخصیت کے پیمانے پر اس کو دیکھیں تو یہ صرف 50% کا انسان ہو. شخصیت کے پیمانے پر اس کو دیکھیں تو یہ صرف 30% کا انسان ہو. شخصیت کے پیمانے پر اس کو دیکھیں تو یہ صرف 10% کا انسان ہو. بلکہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ شخص کے اعتبار سے یہ 100% کا انسان ہو, اور شخصیت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی شخصیت اس پیمانے پر مائنس میں آئے اور یہ 0 کا انسان بھی ثابت نہ ہو. یہ بالکل ممکن ہے, یہ بالکل ممکن ہے. یہ ہے اس کا پست ہو جانا کہ جس کو کہا بل ہم ازل, کہ جب اتنا پست ہو جائے کہ یہ حیوان کے درجے سے بھی نیچے چلا جائے. حیوان کے, شخص کے اعتبار سے کامل ہے, شخصیت کے اعتبار سے یہ 0 سے بھی نیچے چلا گیا, مائنس میں پہنچ گیا. کیا ایسا ممکن ہے؟ میں ایک مثال دے دوں تاکہ اس گفتگو کا نتیجہ نکل آئے اور بات واضح ہو. میں ایک بار ایک مجلس پڑھنے کے لیے ایک صاحب کے یہاں گیا, اور ان کا بہت بڑا فارم ہاؤس تھا, شوقین تھے, صلاحیت استعداد تھی, اللہ تعالیٰ نے دی تھی, لہذا بہت سے جانور پلے ہوئے تھے. ایک جگہ سے جب گزرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ میں اس راستے سے نہیں جائیں گے, ادھر سے جائیں گے. تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں اس کمرے کے اندر ادھر سے جو ہم گزریں گے تو میرے قدموں کی آہٹ اندر جائے گی, میرے قدموں کی آواز جائے گی. تو ایک گھوڑا ہے جس کو بالکل چھوٹا سا بچہ تھا تب سے میں نے اس کو پالا ہے, اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرے قدموں کی آہٹ اس نے سن لی تو پھر وہ بیٹھا نہیں رہے گا, کھڑا ہو جائے گا, اور پھر وہ کھڑا رہے گا جب تک میں جا کے اس کو پیار نہ کر لوں, جب تک, اور وقت اتنا ہے نہیں, ہم کو جانا ہے. اب وہ بتانے لگے کہ کبھی کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ رات میں, سردی کی رات میں بھی مجھے روم کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر اس کے اوپر کوئی کمبل ڈال دو, کوئی چادر ڈال دو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے مالک کو کہیں جانا ہے, لہذا پوری رات وہ کھڑا رہتا ہے. کمبل ڈال دیا جائے تو پوری رات کھڑا رہتا ہے. بس اس وقت میری سمجھ میں قرآن کی اس آیت کا صحیح مفہوم آیا کہ ان صاحب نے اس گھوڑے کو خلق نہیں کیا, تھوڑا سا چارہ دے دیا, تھوڑا سا پانی دے دیا, تھوڑی سی محبت دے دی, ایک سائبان دے دیا رہنے کے لیے, تو وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ رات رات بھر مالک کے لیے کھڑا رہتا ہے. جس انسان کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوں اور اتنی نعمتیں لینے کے بعد یہ 17 منٹ اس کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے تو اسے حیوان سے پست نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو کہا یہ سفر کمال ہے, تم کو بلندیوں تک پہنچنا ہے, اور اس بلندی تک پہنچنے میں جو رکاوٹیں ہوں گی اگر ان کو تم نے پہچان لیا, یہ جسم کی کمزوری رکاوٹ نہیں ہوگی, جسم کی کمزوری رکاوٹ نہیں ہوگی, اندر کی شخصیت کو کمزور نہ ہونے دینا, اس کو جانچتے رہنا, بیمار روح نہ ہو, کمزور روح نہ ہو, مردہ روح نہ ہو کہ تم یہ سفر طے کی نہ کر سکو. اور اس کے لیے کرنا کیا کہ بس اپنی منزل کو واضح کر لینا, مقصد سامنے نظر آئے, وہ میرا آبجیکٹو ہے, وہاں تک مجھے پہنچنا ہے. جب منزل نظر آ جائے تو اب راستے کو دیکھنا کہ کون سا راستہ وہاں تک لے جاتا ہے, اور جب منزل واضح ہو, راستہ سامنے ہو تو اب بیٹھے نہ رہنا. اب تم سے تقاضا یہ ہے کہ منزل کی طرف قدم بڑھاؤ. وہ سامنے منزل واضح ہے, راستہ یہ ہے, چلتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا چلا نہیں جاتا, گھٹنے میں درد بہت ہے, کھڑا ہوتا ہوں تو گر پڑتا ہوں, پیروں میں طاقت ہی نہیں ہے. اچھا, جتنی طاقت ہے اتنے بڑھو, جتنی توانائی ہے اتنے بڑھو, اس لیے کہ جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ کا تم سے تقاضا ہی نہیں کیا گیا.
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی تیرے اندر طاقت ہے اتنے قدم بڑھا، بڑھ تو صحیح، 4 قدم چل، 2 قدم چل، اگر منزل واضح ہے اور راستہ سیدھا ہے، ڈائریکشن ٹھیک ہے، تو جتنے قدم بڑھے گا اتنا فاصلہ کم ہوگا، اگر ڈائریکشن غلط ہو گیا تو جتنا تیز چلے گا اتنا منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ منزل کو واضح رکھنا، ڈائریکشن صحیح رکھنا، اور اس کے بعد قدم بڑھانا، اس لیے کہ یہاں رفتار سفر شرط نہیں ہے، سپیڈ شرط نہیں ہے، یہاں رفتار سفر شرط نہیں ہے، چلنا شرط ہے، بڑھنا شرط ہے، رکے نہ رہنا، ٹھہرے نہ رہنا۔ کم طاقت ہے، کم طاقت کے ساتھ چلو، کھڑے نہیں ہو سکتے، گھسٹ گھسٹ کے چلو، سرک سرک کے چلو، اس لیے کہ یہاں رفتار شرط نہیں ہے، وعدہ پروردگار یہ ہے کہ تو بڑھ تو صحیح، اگر تو 1 قدم بڑھے گا تو میں خود 10 قدم بڑھ کے تیرے قریب آ جاؤں گا، اگر تو چلے گا تو میں دوڑ کے تیرے قریب آؤں گا، میری رحمت تجھ کو سہارا دے لے گی۔ اس لیے کہ بس جتنی طاقت ہے اتنا ہی تقاضا ہے، جتنی طاقت ہے اس کے اعتبار سے قدم بڑھاؤ۔ نہیں یقین آتا تو آؤ دیکھو، اللہ کی ایک بندی اللہ کی راہ میں چل رہی ہے، یہ کون ہے؟ صفا سے اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے، مروہ پہ جا کر رک جاتی ہے، 1 چکر ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، 7 چکر لگانے کے بعد بی بی تھک کے بیٹھ گئیں۔ میں نے کہا بیٹھ کیوں گئیں، کھڑی ہوئیے، 1 اور چکر لگا لیجئے۔ کا 8ویں کی طاقت نہیں ہے، اور جتنی طاقت ہے اتنا اس نے تقاضا کیا ہے۔ 6 لگا کے رک کیوں گئی؟ کا 7ویں کی طاقت تھی تو 6 کے بعد رک جانا مناسب نہیں تھا۔ بھئی یہی ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر 7 کی طاقت ہو تو 6 پہ رک نہ جانا، اگر 7 پہ طاقت 7 نہ دے تو پھر 8ویں کی ضرورت نہیں ہے، بس اب بیٹھ جانا اور کہنا معبود جتنا مجھ سے ممکن تھا اتنا میں نے کر دیا، اب تیری رحمت کا انتظار ہے، پھر وہیں سے زمزم ابلے گا، پھر وہیں سے پانی ابلے گا، پھر وہیں سے تمہارے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور جو میں نے عرض کیا، یہ کوئی خطابت نہیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ رفتار شرط نہیں ہے، یار رفتار شرط نہیں، چلنا شرط ہے، رفتار شرط نہیں، منزل کو پہچان کر قدم بڑھانا شرط ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو کربلا آ جاؤ، حر تو 1 رات ہی چلے تھے مگر 1 رات میں صدیوں کا سفر تھا جو طے کر لیا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ کہو تو نہیں تم سے تقاضا کیا گیا کہ یہ بلندی کا سفر ہے، یہ پرواز ہے جو تم کو طے کرنی ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ طاقت جتنی ہے اتنا قدم بڑھانا، مگر یہ بھی خیال رکھنا کہ وہ طاقت مزید کم نہ ہونے پائے۔ تو یہ دیکھ لینا کہ اس پرواز کو روکنے والی چیزیں کیا ہیں، وہ خرابیاں کیا ہیں جو تمہیں اس راہ میں بڑھنے سے روک سکتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں پہلی چیز تو یہی ہے کہ اپنی ذات کے اس خول سے باہر آ کر نظر کرو کہ وہ خالق و مالک چاہتا کیا ہے۔ اس لیے کہ جب منزل واضح ہو گئی اور بتا دیا وہاں تک پہنچانا، نہ کیا، نہ بڑھے اس راہ میں، نہیں ہمارے اندر تو طاقت ہی نہیں، ہم تو نہیں بڑھتے، ہم تو بیٹھ گئے یہاں پر، تو اب کیا ہوگا وہ بھی سن لیجئے، اور شاید یہیں پر گفتگو رک جائے۔ وہ کیا ہوگا؟ دیکھیے جملہ اگر ذہنوں میں محفوظ رہ گیا تو آگے اس سے بڑا کام لوں گا میں۔ جب کوئی شے بنانے والے کی نظر میں بے قیمت ہو جائے تو پھر اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اور وہ ہوتا کب ہے؟ جس مقصد کے لیے وہ چیز بنائی ہے، جب اپنے مقصد کو کھو دے، جب اپنے مقصد کو کھو دے تو پھر بنانے والے کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی ہے۔ شاید مجھے ایک مثال دینی پڑے گی تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے اور چھوٹے بھائیوں تک پہنچ جائے۔ یہ قلم ہے جو جیب میں رکھا ہوا ہے، جیب کی زینت بنا ہوا ہے، اس کا مقصد ہے لکھنا۔ لکھ رہے ہیں، جیب کی زینت بنا ہے۔
لکھتے لکھتے رک گیا تو پہلے انسان دو چار جھٹکے دیتا ہے کہ شاید اپنے مقصد پر پلٹ آئے. بندگی مقصد ہے جو دے کے بھیجا گیا. جب بندہ بندگی کے دائرے سے نکلتا ہے تو پہلے وہ دو چار جھٹکے دیتا ہے کہ شاید پلٹ آئے. پھر بھی نہ پلٹے، انسان اس کو ہارڈ سرفیس پہ چلاتا ہے، دیوار پہ چلاتا ہے، اور اس کے بعد گاربیج میں ڈال دیتا ہے کہ جیب میں رکھنے کے اب تم لائق نہیں رہے. مقصد کھو گیا تو اب جیب میں رکھنے کے لائق نہیں. بس بالکل یہی مرحلہ یہاں پر بھی ہے کہ وہ مالک بار بار اس کو اس کی زندگی کا مقصد یاد دلاتا ہے. کبھی صحیفے نازل کرتا ہے، کبھی انبیاء بھیجتا ہے، کبھی اپنے ائمہ کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے جو اسے جگاتے ہیں، اسے چونکاتے ہیں، اسے بتاتے ہیں. لیکن اگر پھر بھی یہ اپنے مقصد کی طرف واپس نہ پلٹے تو اب وہاں سے آواز آتی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. جب اللہ کو انہوں نے بھلایا تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، انہیں کیا سزا دی. سورۃ الحشر کی اس آیت کو صحیفہ دل پہ لکھ لیجئے اور ہر وقت یہ پیش نظر رہے میرے جوانوں آپ کے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے سزا کیا دی. کہا جب وہ اللہ سے غافل ہوئے تو اللہ نے ان کو انہی سے غافل کر دیا. ان کو انہی سے غافل کر دیا. ان کو انہی سے غافل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انہی سے غافل کرنے کا مطلب کیا؟ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے اسے بار بار سمجھائے کہ اے میرے لال، اے میرے بچے، یہ راتوں کو جاگنا مناسب نہیں، یہ اتنا زیادہ دوستوں کا ہجوم ٹھیک نہیں، تم برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، تمہارا کیریئر ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا، یہ سب آگے بڑھ جائیں گے، تم پیچھے رہ جاؤ گے. اور وہ ہر مرتبہ جب سمجھایا جائے تبھی نافرمانی کرے. تو ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ وہ کہتا ہے بیٹا اب تو میں تھک گیا تجھ سے کہتے کہتے، جا اب میں نے تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا، اب تو جیسے چاہے زندگی گزار، نہ میں تجھے روکوں گا، نہ میں تجھے ٹوکوں گا، نہ میں تجھ پر کوئی پابندی لگاؤں گا. جا یہ تیری زندگی، تو کہتا ہے یہ میری زندگی ہے تو جا اپنی زندگی کو اپنی طرح سے گزار لے. اب یہ نادان سمجھ یہ رہا ہے کہ مجھ کو آزادی مل گئی، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ نے اس کو کتنی بڑی سزا دے دی. یہی وہ مالک کہہ رہا ہے کہ میں نے بار بار تجھ کو پلٹانا چاہا مگر تو نہیں پلٹتا، تو جا، اگر تو غافل ہی رہنا چاہتا ہے تو اب میں نے تجھ کو تجھی سے غافل کر دیا. گفتگو یہاں پر رک رہی ہے کہ تجھ کو تجھی سے غافل کرنے کا کیا مطلب؟ غافل ہو گیا کیا مطلب ہے؟ بیمار ہو گیا تو اس کو خیال نہیں آتا کہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں. بال بکھرے ہوئے ہیں تو خیال نہیں ہے کہ سنوار لوں، آئینہ دیکھ لوں. بدبو آ رہی ہے نہا لوں، لباس میلا ہو گیا ہے تبدیل کر لوں. کیا یہ مطلب ہے غافل ہونے کا؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی ساری توجہات کا مرکز اس کا جسم بن کے رہ جاتا ہے. بالوں کے لیے بہترین شیمپو ہو، جسم کے لیے بہترین لباس ہو، بہترین قسم کی خوشبو ہو، بہترین قسم کا بستر ہو، بہترین قسم کے آرام و آسائش کے سارے سامان ہوں، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اس جسم کے اندر، اس صدف جسم کے اندر ایک گوہر آبدار ہے جس کا نام روح ہے. مجھے اس کو بھی کچھ غذا دینی چاہیے. اس کی طرف سے غافل ہو کر جسم کو طاقتور کرتا چلا جاتا ہے. نتیجہ یہ کہ پستیوں کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. جسم طاقتور ہو رہا ہے، توانائی حاصل ہو رہی ہے، روح کمزور ہوتی جا رہی ہے، بیمار ہوتی جا رہی ہے، مردہ ہوتی جا رہی ہے، مگر اس کو کوئی خبر نہیں ہے. سمجھ رہا ہے کہ میں آزاد ہوں، مگر وہاں سے آواز آ رہی ہے آزاد نہیں، یہ سزا ہے جو ہم نے تجھ کو دی ہے کہ ہم نے تجھ کو تجھی سے غافل کر دیا. اب اس غفلت میں زندگی گزارتا رہے. اس غفلت میں زندگی گزارتے ہوئے
बहुत आगे बढ़ेगा, सिकंदर आजम बन जाएगा। दरिया रास्ता नहीं रोकेंगे, मौसम रास्ता नहीं रोकेंगे, सरहदें रास्ता नहीं रोकेंगी, फौजें रास्ता नहीं रोकेंगी, आगे बढ़ता चला जाएगा पूरी तेज रफ्तारी के साथ। न दिन का ख्याल न रात का, कोई चीज रास्ता नहीं रोक रही। मगर जब बढ़ते बढ़ते उस मंजिल पे पहुंचेगा कि समझेगा अब मेरा परचम पूरी दुनिया में लहरा गया, अब मैं फातिह आजम बनने वाला हूं, तब हम तुझे तेरी औकात याद दिलाएंगे और एक छोटे से मच्छर को भेजेंगे जो तुझे बताएगा कि तू कितना बड़ा फातिह है। इतना बड़ा फातिह, मगर एक मच्छर ने काटा, मलेरिया बुखार आया। और अब आलम यह है कि अपने फौजों को जमा करके कह रहा है कि इतनी मोहलत नहीं मिल सकती कि मैं अपनी आखिरी सांस अपने वतन में जाके लूं। इतना वक्त दिला दो, सारी दौलत ले लो, सारा लश्कर ले लो, सब ले लो, मगर बस इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपने वतन की जमीन पर दम तोड़ूं। का नहीं, इतनी मोहलत भी नहीं है, इतनी मोहलत भी नहीं है। नतीजा क्या हुआ? जब देख लिया कि मेरी आखिरी सांसें आ रही हैं और मैं मौत के हाथों नाकाम हो रहा हूं, तब कहा कि अच्छा, जब मैं मर जाऊं और मेरा जनाजा उठाना तो मेरा जनाजा सबसे आगे आगे रखना, तुम सब पीछे रहना और मेरे हाथ कफन से निकाल देना, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि सिकंदर भी जब दुनिया से जाता है तो खाली हाथ जाता है। का गफलत में गुजारोगे जिंदगी, यह है तुमको तुम ही से गाफिल कर देना कि जहां ख्याल ही ना आए। मिसालें बहुत हैं, तारीख से बहुत मिसालें मौजूद हैं, लेकिन वक्त तमाम हो रहा है। लिहाजा कहा कि यह है गफलत, यह है पस्ती कि इंसान अपनी शख्सियत को फरामोश करके, अपने मकसद को फरामोश करके, अपने रब को फरामोश करके सांसें लेता रहे, नब्जें चलती रहे, दिल धड़कता रहे, लज्जतें मिलती रहे, चटखारे जबान के हासिल होते रहे। तो अब कहा कि इंसान नजर आ रहा है मगर जानवर इससे बेहतर है। यकीन नहीं आता तुमको? यकीन नहीं आता तो आओ, तुम्हें आज से 1386 बरस पीछे लिए चलते हैं। दो लश्कर एक दूसरे के सामने हैं। लश्कर क्या है? एक तो छोटी सी जमाअत है कि जिसमें मशहूर रिवायात की बिना पर 72 सिपाही हैं। दूसरी तरफ हजारों का लश्कर है। यह हजारों होने के बावजूद सत्हे हैवानी से गिरे हुए बल हुम अजल की मंजिल पर है। ये बल हुम अजल की मंजिल पर है, पस्ती के अंदर मुब्तला। कैसे पता चले कि बल हुम अजल की मंजिल पर है? इमाम की खिदमत में एक शख्स आया, चौथे इमाम के सामने एक शख्स आया और आने के बाद कहने लगा, फर्जंद रसूल, मैं मजबूर था, लिहाजा शामी फौज में शामिल होकर करबला गया था, मगर न मैंने तीर चलाया, न मैंने तलवार चलाई, न किसी को कोई जख्म लगाया, न किसी को कोई नुकसान पहुंचाया, बस मैं उनके लश्कर में शामिल था, मजबूर था। मौला मेरे बारे में क्या फरमाते हैं? कहा, तूने भले ही कोई तीर न चलाया हो, तलवार न चलाई हो, हमला न किया हो, लेकिन तूने उस लश्कर की तारीकी में इजाफा किया, उसकी तारीकी में इजाफा किया, लिहाजा तू मुजरिम तो है कि तूने तारीकी में इजाफा किया। इमाम ने बता दिया ये तारीकियों का लश्कर है और इसमें जाने वाले तारीकी में इजाफा करने वाले। पता कब चलेगा? का पता इसी मैदान में चल जाएगा कि ये जानवरों से भी बदतर हैं, ये चौपाइयों से भी बदतर हैं, जानवरों से भी। कैसे मालूम होगा? का अभी कुछ देर के बाद देख लेना। तुमने 10 मुहर्रम की सुबह इस लश्कर को देखा है, अब कुछ देर के बाद जब असर का वक्त आए तब देख लेना, जो फर्जंद रसूल के ऊपर टूटे पड़े हों, समझ लेना कि ये इंसानों से गिरे हो, ये जानवरों से गिरे हुए हैं। पता कब चलेगा? का सवारी का घोड़ा हिफाजत कर रहा होगा और ये इंसान नुमा दरिंदे अपने नबी की औलाद को कत्ल कर रहे होंगे। तब पता चलेगा कि ये सवारी का घोड़ा जानवर होने के बावजूद इनसे बेहतर है, ये इनसे अफजल है।
ہاں زادارو، بس آخری مرحلے میں گفتگو آ گئی، بلکہ میں نے زیادہ پڑھ لیا، 1 منٹ 2 منٹ شاید زیادہ ہو جائے، اس کے لیے معذرت، مگر توجہ کیجیے گا. یہ مناظر ابھی آپ نے دیکھا، خدا سلامت رکھے ان سب لوگوں کو جو اس عزاداری کے انعقاد کرنے میں دامے درمے قدمے سخنے کسی طرح سے بھی کوئی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، کسی طرح سے بھی تعاون کر رہے ہیں. کتنے ہمارے مومنین ہیں باہر کھڑے ہو کے ٹریفک کنٹرول کرتے ہیں، یہ بچے، یہ میڈیا کی ٹیم ہے، کتنی انہوں نے محنت کی ہے. یہ گرافکس جو آپ روز دیکھ رہے ہیں، یہ تصویروں کے ذریعے سے پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آج جو آپ نے منظر دیکھا، وہ منظر کیا ہے؟ یہ منظر آج کی تاریخ کا آئینہ دار ہے، اس لیے کہ اس منظر میں دکھایا گیا کہ دریا کے کنارے ایک قافلہ رکا ہوا ہے. ہاں زادارو، محرم کی 2 تاریخ آ گئی. زیادہ مصائب کا وقت نہیں بچا، لیکن اگر تصور کو کربلا لے جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ تھکا ہوا قافلہ سرزمین کربلا پر رک گیا. آقا نے حکم دیا کہ سواری کو آگے بڑھایا جائے، مگر سواری آگے نہیں بڑھتی. ایک مرتبہ کا دوسری سواری لائی جائے، شاید یہ تھک گئی ہو، مگر وہ سواری بھی آگے نہ بڑھی. ایک کے بعد ایک گھوڑے بدلتے رہے، کئی گھوڑے بدلے، مگر گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. ایک مرتبہ کا بھیا عباس، ذرا ان لوگوں سے پوچھو تو صحیح کہ زمین کا نام کیا ہے. کسی نے آ کے کہا مولا یہ ماریا ہے، کسی نے بتایا کہ مولا اسے غازریہ کہتے ہیں، کسی نے بتایا مولا اسے شت فرات کہتے ہیں. ایک بوڑھا آیا، آ کے کہا مولا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں. میں اتنا سننا تھا، امام نے کہا یہ کربلا نہیں کرب و بلا ہے، یہی ہماری منزل ہے، قافلہ روک دو، اب ہم یہیں پر رہیں گے. ایک مرتبہ اس بوڑھے نے آگے بھر کے کہا مولا یہاں قیام نہ کیجئے، اس لیے کہ کوئی ولی خدا ایسا نہیں جو اس زمین سے گزرا ہو مگر اس نے مصیبت نہ اٹھائی ہو. مولا اولاد انبیاء کے لیے یہ زمین اچھی نہیں. امام نے کہا ہم بہتر جانتے ہیں. یہ کہہ کے ایک مرتبہ آواز دی بھیا خیمے لگا دیے جائیں. ابھی خیمے بپا کیے جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ فضا آئی، آواز دی کہ آقا آپ کو شہزادی یاد فرماتی ہیں. امام گئے، یہ بہن کیا بات ہے؟ کہ بھیا قافلے کو آگے بڑھا لیجئے، اس لیے کہ مجھے اس مٹی سے آپ کے خون کی بو آ رہی ہے. اے بھیا جیسے ہی میں نے اس زمین پر قدم رکھا، ہوا کا ایک جھونکا آیا جس نے سرسردہ ہٹا دی. اے بھیا کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے کہ اے زینب وعدہ طفلی وفا کرنے کا وقت آ گیا. اے زینب اب یہی زمین ہماری آرام گاہ ہوگی، اب یہی زمین قیامت تک حسین اسی زمین پر رہے گا. ایک مرتبہ آواز دی یہ زمین کس کی ہے؟ پتا چلا قبیلہ بنی اسد کی یہ زمین ہے. بنی اسد کے بزرگوں کو بلایا کہ ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں. کہ آقا ہم ویسے یہ زمین آپ کو تحفہ دیے دیتے ہیں. کہ نہیں مجھے یہ زمین خریدنی ہے. ارے سلام ایسے بالغ نظر آقا پر، ایسے وائز لیڈر پر کہ جو قیامت تک کے لیے بتا رہا تھا کہ دیکھو میں یہ زمین خریدوں گا تاکہ کل آنے والوں کو یہ پتا چل جائے کہ ہم اپنی زمین پر تھے، ہماری زمین پر حملہ ہوا ہے. دوسرے کی زمین پہ حملہ کرنے والے کو دہشت گرد کہتے ہیں. ایک مرتبہ 60,000 درہم دیے، وہ زمین لی، اور اس کے بعد امام نے ان کو جمع کیا اور ان سے کہا میری کچھ وصیتیں ہیں، ان وصیتوں پہ عمل کرنا. دیکھو ہم اس زمین کے مالک بننے کے لیے نہیں آئے، ہم نے تم سے یہ زمین خرید لی، اب تمہیں ہبہ کیے دیتے ہیں، مگر 3 شرطیں ہیں. مولا کیا شرطیں ہیں؟ کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس زمین پہ زراعت نہ کرنا، اس زمین پہ کھیتی نہ کرنا.
دوسری شرط یہ ہے کہ اس زمین پہ ہمارا قیام زیادہ نہیں رہے گا، یہ زمین ہمارے خون سے لال ہوگی، یہاں ہمارے پیاروں کے لاشیں پڑے ہوئے ہوں گے۔ بھائی اتنی وصیت یاد رکھنا کہ جب فوج اشقیاء چلی جائے تب تم ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ اور تیسری وصیت یہ ہے، ارے آج آپ یاد کر رہے ہیں مولا کو یہاں بیٹھ کر، مگر سلام اس آقا پر جس نے 1400 سال پہلے ہمیں یاد کیا کہ تیسری شرط یہ ہے، جب میرے زائرین آئیں تو انہیں 3 دن مہمان رکھنا، انہیں پانی پلانا اور اتنا پیغام دینا، اے چاہنے والو جب ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ ان لوگوں نے تینوں شرائط کا اقرار کیا، پھر آواز دی کہ ذرا اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ خواتین آئیں، امام نے کہا اگر تمہارے مرد یزیدیوں کی خوف سے نہ نکلیں تو اے بیویوں تم آ جانا، ان کو غیرت دلانا، غیرت دلا کے لے آنا تاکہ ہماری لاشیں دفن ہو جائیں۔ پھر ایک مرتبہ کہا ذرا اپنے بچوں کو بھیج دو، بچوں سے کہا اگر تمہارے ماں باپ نہ آئیں تو تم کھیلتے ہوئے آ جانا اور اپنی مٹھیوں میں خاک بھر کے ہمارے جسموں پر ڈال دینا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے اتنا کہوں گا، اے آقا بڑی تمنا تھی کہ جلتی ریت میں لاشیں نہ پڑے رہیں، لاشیں دفن ہو جائیں، مگر واہ غربتا، ابھی شہادت کا بازار گرم ہوا تھا، ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ فضہ دوڑی ہوئی آئی کہ اے بی بی قیامت کی خبر لائی ہوں۔ غضب ہو گیا کہ اے فضہ میرا بھائی مارا گیا، میرا ماجایا سر و تن میں جدائی ہو گئی، اب کون سی خبر ہے؟ کبھی بھی حکم حاکم یہ ہے کہ ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا، ابھی شہیدوں کے لاشوں کو پامال کرنا ہے۔ جو کل وصیت کر رہا تھا میرا لاشا دفن کر دینا، گھوڑوں کی نال بندی ہوئی، اب جو فوجیں آئیں، کچھ لوگ آگے بڑھے، اور ہمارا سردار تھا ہم لاشا پامال نہ ہونے دیں گے۔ کہا اچھا ہٹا لو، بنی اسد کے لوگ آئے، حبیب ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، ہٹا لو لاشا۔ کچھ اور لوگ آئے، کہا اکبر کا تعلق ننیال کا ہم سے تھا، ام لیلہ ہمارے قبیلے سے ہیں، کہا اکبر کا لاشا بھی ہٹا لو۔ ایک ایک کر کے سارے لاشیں ہٹ گئے، مگر فاطمہ کے جانی کا لاشا تھا جو جلتی ریت میں پڑا ہوا تھا۔ کوئی نہیں کہتا تھا یہ ہمارا کچھ لگتا ہے، کوئی نہیں کہتا تھا یہ لاشا ہٹا لینے دو، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ امام زمانہ سلام کرتے ہیں، سلام اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بزرگوں کو قوت و توانائی اور طول عمر عنایت فرما، جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار دے، پس پردہ موجود ہماری ماؤں بہنوں کو سیرت حضرت فاطمہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، تمام حاضرین مجلس کو اس دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین عنایت فرما۔ بارے الہ مراجع کرام علماء کرام کی حفاظت فرما، معبود دشمنان اسلام کو نابود فرما دے، ان کے سازشوں کو انہی کی طرف پلٹا دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔